الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومهم آمين أنه قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم. یہ آپ نے عید کو بہت بڑھا دیا، اسے کم کر دیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک دینی مجلس میں جو حدیث پاک کی مناسبت سے منعقد ہے، حاضری کا موقع ملا. بندے کے لیے سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کے کسی بھی کام کے لیے استعمال فرما لے. یہ کسی بھی بندے پر اللہ کا احسان ہے. یہاں جو نظام چل رہا ہے، ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد اکرام صاحب رشیدی دامت برکاتہ بڑے بھائی ہیں اس لیے کہ میرے بڑے بھائی کے ساتھی ہیں، ہم سبق ساتھی ہیں. میرے بڑے بھائی ہیں مولانا سفیان صاحب، ان کے ہم سبق ساتھی ہیں اور طالب علمی کے زمانے سے ہی ہمارا ان کا یہ رشتہ قائم ہے. تو ان کے بچے ہمارے بچے ہیں. مولوی طیب بہت دنوں سے چاہتے تھے اور کہتے تھے، آج کے لیے اللہ کی طرف سے مقدر تھا تو حاضری ہو گئی. بہت لمبی بات کرنے کی تو آج کل ہمت نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ لمبی باتوں کا اب زمانہ بھی نہیں ہے. کوشش کی جائے کہ ضروری باتیں کر لی جائیں. جب بھی ملاقات ہو، جب بھی موقع ہو، جب بھی ملنا ہو، جب بھی کوئی مجلس ہو تو ضروری کچھ باتیں کر لی جائیں. پہلے تو مناسب ہے کہ ہم حدیث کی جو بات ہوئی ہے، عبارت پڑھی گئی ہے، اسی سے متعلق بات کر لیں تاکہ برکت بھی حاصل ہو. اور وہ بہت مختصر، مگر اس طرح کہ وہ طالبات کے کام کی ہو اور عام لوگوں کی سمجھ میں بھی آ جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ایک کتاب ہے جس کو ہم بخاری شریف کے نام سے جانتے ہیں، اس کے بارے میں حضرات علماء نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزے دیے تھے
حضور کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے کچھ معجزے آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ظاہر ہوئے ہیں، ان میں سے بخاری شریف بھی۔ یہ گویا کہ امت کے لوگوں کے ہاتھوں پر ظاہر ہونے والا نبوت کا معجزہ ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کو امت نے متفقہ طور پر یہ کہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی کتاب فرمایا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کو کعبۃ اللہ کے اندر قرآن کے بعد، قرآن کے علاوہ واحد کتاب ہے جو کعبے کے اندر پوری پڑھی گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مقبولیت ہے۔ ہمارے زمانے میں لڑکوں کے مدرسوں میں تو ظاہر ہے کہ بخاری شریف جہاں تک تعلیم ہوتی ہے دورے تک، وہاں بخاری شریف باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے۔ اب یہ لڑکیوں کے مدرسے بھی کھل گئے ہیں تو ان میں بھی جس درجے میں بھی ہو بہرحال بخاری شریف کی برکت حاصل ہوتی ہے۔ بچیوں سے کہنا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے کتاب کی ترتیب قائم کی ہے وہ آپ نے پڑھ کر کچھ نہ کچھ سمجھا ہوگا۔ یہ جو آخری باب ہے یہ حصہ ہے کتاب التوحید کا، اور یہ کتاب التوحید کا عنوان بعض نسخوں کے اعتبار سے ذرا لمبا عنوان ہے، کتاب التوحید والرد علی الجہمیۃ وغیرہم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں دو باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں، ایک تو توحید کا صحیح مفہوم، اور جو باطل فرقوں نے توحید کا غلط مفہوم بیان کیا تھا اس کی تردید۔ اب یہ فرقوں کی بحث بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن آسان لفظوں میں ہم یہ بات آپ سب سے کہیں کہ امت کے اندر ہمیشہ ایک ایسا ذہن پیدا ہوتا رہا جو دینی مسائل کو اپنی عقل سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ذہن نے جب شروع میں کام کیا پہلی صدیوں میں، تو ان میں سے بعض لوگوں کی عقل میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو بہت سی صفات بیان کی جاتی ہیں، مثلا کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، قادر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، قابض ہے، باسط ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، فلاں فلاں، یہ جو صفات ہیں باری تعالیٰ ہیں، اگر ان کو مانا جائے گا تو پھر تو ایسا ہو جائے گا جیسے ہم نے بہت سارے خدا مان لیے، یعنی یہ شرک ہو جائے گا۔ اگر ان کو ہم مانیں کہ یہ اللہ کی طرح سے غیر فانی ہے، فنا ہونے والی نہیں ہے، جس کو ہماری علمی زبان میں کہتے ہیں کہ اگر صفات باری کو قدیم مانا جائے تو یہ اعتراض ہوگا کہ کئی شریک ہو گئے اللہ کے، اور اگر ان کو حادث مانا جائے یعنی فنا ہونے والا تو پھر اللہ کی شان کے مطابق نہیں رہے۔ لہٰذا ان کی عقل نے یہ کام کیا کہ جس سر میں درد ہے اس سر کو کاٹ دو، صفات میں اشکال ہو رہا ہے لہذا صفات کا انکار کر دیا۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات بیان کی ہیں، تو یہ کسی امتی کو حق ہی نہیں بنتا کہ وہ انکار کر دے، ماننا ہی پڑے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہی تو ہوگا نا کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو سمجھ میں آنے کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا۔ آپ کی سمجھ کتنی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اپنی سمجھ کو؟ آپ اپنی عقل کو کیا سمجھتے ہیں؟ آخر آپ کے ہاتھوں میں 1 کنٹل وزن اٹھانے کا دم نہیں ہے، آپ کی آنکھوں میں 2 کلومیٹر دور کی چیز کو آدمی کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ کے کانوں میں 1 کلومیٹر کی آواز سننے کی صلاحیت نہیں ہے اگر کوئی آدمی اپنی آواز میں بولے۔ ہر چیز، ہر طاقت آپ کی محدود ہے، آپ کی عقل لامحدود کیسے ہو جائے گی؟ کہیں نہ کہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ بھئی میری سمجھ میں نہیں آ رہا مگر کہا گیا ہے تو ماننا ہے، اسی کا نام دین ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل کی روشنی میں اس طرح کے عقلیت پرستوں کی تردید کی ہے، اسی کا ایک ٹکڑا یہ باب ہے۔ اس باب کے اندر جو اصل مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کے اعمال کو تولیں گے۔ اب اس پر علمی بحثیں ہیں، ان کے بیان کرنے کا میں بالکل موقع نہیں پاتا کہ اس بات کا جو ترجمہ یا عنوان ہے اس کی کہ مقصد میں کیا کیا محدثین نے کہا ہے، مختلف اقوال ہیں۔
ان کی تفصیلات میں نہیں جاتے. مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو تولیں گے تو اعمال کا تولنا بھی ثابت ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی ثابت ہو رہی ہے. یہاں بھی یہ مسئلہ ہوا کہ ایک فرقہ ایسا کھڑا ہوا جس کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اعمال تولے کیسے جائیں گے. بھائی اعمال کا کوئی بدن اور جسم تو ہے نہیں کہ اسے ترازو میں رکھ دو، تو تولے کیسے جائیں گے. لہٰذا وہ کہنے لگے کہ تولے نہیں جائیں گے، مقصد یہ بتانا ہے کہ ہم انصاف کریں گے. عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تولیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کیسے تولیں گے. جواب یہ ہے کہ آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ کیسے تولیں. آپ کی عقل تو بہت محدود ہے، آپ کیوں پریشان ہیں کہ اللہ میاں کیسے تولیں گے. اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ تو ہر چیز کر سکتے ہیں، ہر چیز پہ قادر ہیں. اور ہمارے زمانے میں اللہ نے دنیا ہی میں اس کے نمونے دکھا دیے. آپ ہوا کی رفتار کو ناپتے ہیں، آپ بدن کے اندر گرمی کتنی ہے، ٹمپریچر جس کو کہتے ہیں، اس کو ناپتے ہیں کہ آپ کو بخار کتنا ہے، حرارت کتنی ہے، کم ہے یا زیادہ ہے. آپ بدن کے اندر خون کی رفتار کو ناپتے ہیں، خون کے دباؤ کو جس کو بلڈ پریشر آپ کہتے ہیں اس کو ناپتے ہیں. آپ فضا کی ٹھنڈک اور گرمی کو ناپتے ہیں. کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ تول اور ناپ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں تول ناپ سکتے. تو یہ مضمون اس زمانے میں کوئی ایسا مشکل نہیں رہا، بس میں اس لیے ترجمہ کرتا ہوں الفاظ کا. یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بیان میں جو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ترازویں قائم کریں گے انصاف کے لیے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور اس بات کے بیان میں کہ انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے. اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی، یعنی زبان سے جو عبادتیں ہوتی ہیں یا جو الفاظ بولے جاتے ہیں ان سب کو تولا جائے گا. ذرا دو باتوں پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ اعمال اور اقوال دونوں باتوں کا بھی حساب ہوگا. یہ جو زبان کا بے محابہ بے تکلف استعمال کرنے کی عادت بنی ہوئی ہے، ہم سب کو اس سے جلدی توبہ کر لینی چاہیے. میں بہت ڈرتا ہوں اس صورتحال سے. ایک فتنے کی شکل ہے، کوئی بھی آدمی چپ بیٹھنا جانتا ہی نہیں. جہاں دو آدمی ہوں گے باتیں کریں گے اور دنیا جہان کی باتیں کریں گے جن میں زیادہ تر باتیں ناجائز ہوں گی، جھوٹ ہوں گی، اور اگر سچ ہوں گی تو غیبت ہوگی، کسی دوسرے کی برائی ہوگی. اگر وہ سچ ہے تو غیبت ہے. یہ عام مزاج بنا ہوا ہے. ذرا ہر وقت یاد رکھیے اس بات کو کہ جو زبان سے نکلے گا اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا. کیوں بولا تھا، یہ حساب ہوگا. چلتی پھرتی بات نہیں ہے. قرآن میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ جو کچھ بولتا ہے اس کے پاس نگہبان تیار رہتا ہے. تو ایک بات تو یہ یاد کرنے کی ہے کہ اعمال بھی تولے جائیں گے اور باتیں بھی تولی جائیں. اقوال کا لفظ کوئی نہ سمجھے تو میں اردو میں کہہ رہا ہوں، باتیں بھی تولی جائیں گی جو بولتے ہو زبان سے. اور دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اعمال و اقوال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے. وزن دیکھا جائے گا کتنا ہے، اور عمل میں وزن نیت سے آتا ہے، اخلاص سے آتا ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم نے 100 رکعت پڑھی ہیں، دکھاوے کے لیے پڑھ لی 100 رکعت، ان میں کچھ بھی وزن نہیں ہوگا. اخلاص کے ساتھ 2 رکعت پڑھ لی، ان میں وزن ہوگا. تو اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا. آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عادت کے مطابق قرآن کریم میں استعمال ہونے والے ایک لفظ کا ذکر کیا ہے جو ان کا مزاج ہے، مناسبت سے ذکر کرتے ہیں. وقال مجاہد، امام مجاہد کا قول نقل کیا، القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس رومی زبان میں انصاف کو کہتے ہیں. اور آگے کہا ویقال القسط مصدر المقسط، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قسط کا جو لفظ آیا ہے آیت میں یہ مقسط کا مصدر ہے، چونکہ قسط کے معنی انصاف اور مقسط کے معنی ہے انصاف کرنے والا. تو یہ دونوں لفظ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. اگرچہ اس میں یہ اشکال ہوتا ہے جو طالبات کو معلوم بھی ہوگا کہ مقسط باب افعال کا صیغہ ہے اور قسط مجرد کا ہے، تو قسط کا مصدر مقسط کا مصدر قسط نہیں ہو سکتا. لیکن یہ عربی زبان کا ایک لطیفہ ہے
کہ کبھی کبھی عربی زبان میں مجرد میں الگ معنی ہوتے ہیں، مزید میں الگ معنی ہوتے ہیں، اس کو اشتقاق بعید کہتے ہیں۔ اسی لیے آگے فرما دیا وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، قسط سے جو سیدھا سیدھا لفظ نکل رہا ہے وہ قاسط ہے، اس کے معنی بالکل الٹے ہیں، ظالم کے معنی ہیں۔ آگے حدیث نقل کی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے۔ حدیث کا مضمون الگ ہے بالکل، اس میں دو کلموں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، پسند ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، اور ترازو میں بھاری ہیں۔ یہ پتہ چل رہا ہے ترازو کے لفظ سے کہ تولے جائیں گے، ترازو میں ان کا وزن بہت ہوگا۔ وہ دو کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سب لوگ ایک بار پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے اللہ کو کیوں پسند ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دو باتیں چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندے اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، اللہ کو ہر عیب سے اور شریک سے پاک سمجھیں۔ جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ تو گویا وہ دوسرے لفظوں میں یوں کہتا ہے کہ میں اپنے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، میرا رب پاک ہے، شریک سے بھی، عیب سے بھی، کمی سے بھی، کسی مددگار سے بھی، وزیر سے بھی، مشیر سے بھی، بیوی سے بھی، بچوں سے بھی، ماں باپ سے بھی، سب سے پاک ہے۔ اس کو کسی کی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی کمی اور عیب بھی نہیں ہے، کوئی کمزوری بھی نہیں ہے۔ تو گویا بندہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ اللہ کو یہ لفظ اس لیے پسند ہے۔ اور دوسرا لفظ وَبِحَمْدِهِ ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کی طرف سے ہی سمجھیں اور ان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَبِحَمْدِهِ کہہ کر بندہ اللہ کی حمد کرتا ہے۔ تو ان دو کلمات میں جن میں اللہ کی پاکی، اللہ کی حمد اور اللہ کی عظمت کا بیان ہے، ان دو کلمات میں وہ دو باتیں آ گئیں جو اللہ تعالیٰ بندوں سے چاہتے ہیں اور مختصر لفظوں میں آ گئی۔ اس وجہ سے یہ دونوں کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ یہاں پر یہ مضمون پورا ہو گیا۔ اب دو تین باتیں میرے ذہن میں اور آئی ہیں کہنے کے لیے، تو میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ چونکہ عصر کی اذان 4 بجے ہوگی۔ ہاں اذان نہیں بالکل نہیں، یہ پہلا پیغام یہی ہے۔ میری جو دو تین باتیں ہیں ان میں سے پہلی بات یہی ہے، میں بہت مولانا بہت چھوٹا آدمی اور بہت گناہ گار آدمی، میں یہ کوئی تواضع نہیں کہہ رہا، لیکن کچھ ایسا ہے کہ کچھ ضرورت کی باتیں کہیں نہیں جا رہی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے کہنے کی توفیق ہو رہی ہے تو یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں کہوں۔ اس میں سے پہلی بات یہی ہے جو چل پڑی تھی بات، کہ ہمارے مدرسوں کے بہت سے جلسے عصر سے پہلے چلتے ہیں، یعنی صبح سے چل رہے ہوتے ہیں اور وہ عصر تک چلنا ہوتے ہیں۔ اصل جو گویا ٹائم ان کا پہلے رواج تھا ظہر تک جلسے کرنے کا، لیکن ہونے یہ لگا کہ ظہر کے بعد ظہر میں دیر ہونے لگی اور ایسے واقعات پیش آئے۔ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا کہ بعض جگہ ظہر کی نماز 3 بجے یا 4 بجے تک پہنچ گئی، ایسے واقعات ہوئے۔ تو اب علماء نے یہ سوچا کہ چلو اچھا بیچ میں ظہر پڑھ لی جائے، جلسہ عصر تک چل جائے گا۔ اب یہ ظلم عصر کے ساتھ ہونے لگا۔ عصر کی نماز پر جلسہ ختم ہوتا ہے اصولی طور پر، لیکن بہت سی جگہوں پر اس معاملے میں بہت غلطی ہوتی ہے۔ عصر کی نماز کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اگر دیر ہو جائے تو مکروہ وقت آ جاتا ہے، تقریباً 30-40 منٹ پہلے سے مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ وہاں تک عصر کی نماز کو لے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نماز کو مکروہ کر دیا۔ ایسا ہو رہا ہے، اس لیے میں بہت صفائی کے ساتھ، امید ہے کہ حضرت مولانا بلال صاحب کے ذریعے پیغام زیادہ پہنچ جائے گا، اس لیے میں زیادہ صفائی سے کہہ رہا ہوں اور میں ہمیشہ صفائی سے ہی کہتا ہوں۔ بعض جلسوں میں واقعہ یہ ہے کہ میری بات مان لی گئی اور وقت پر نماز ہو رہی ہے، اور بعض جگہ مجھے بلانا چھوڑ دیا گیا، دونوں باتیں ہوئی ہیں۔ نہیں، یہاں کی بات نہیں کر رہا میں، یہاں تو آئے ہی پہلی بار ہوئی، تو ہمارے بچے ہیں، بھائی ہیں،
لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی سب کو پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے جلسے کی وجہ سے نماز ضائع ہوتی ہے تو جلسے پر 100 بار لعنت۔ بھائی کاہے کے لیے جلسہ کر رہے ہیں؟ دین کے لیے جلسہ کر رہے ہیں، اور دین کی جو سب سے بڑی بنیاد ہے وہ ضائع ہو رہی ہے۔ اصل میں میں سخت ہوا ایک تجربے کے بعد۔ ایک تجربہ ہوا، مجھے دعوت دی۔ اس زمانے میں ظہر کے بعد میں ایک سبق پڑھاتا تھا۔ میں نے کہا بھائی 1 گھنٹہ پڑھا کر آؤں گا، چھٹی نہیں لوں گا، اور تمہارے یہاں 1 گھنٹے کا راستہ ہے، عصر کی اذان پر پہنچنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا نماز تاخیر سے نہیں ہونی چاہیے، نماز وقت پہ ہونی چاہیے۔ ان کا یہ بھی ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں۔ تو میں عصر کی اذان سے چند منٹ پہلے پہنچ گیا۔ وہاں پہنچا تو چند منٹ بعد انہوں نے مجھے بٹھا دیا بیان کرنے کے لیے، اور میں نے یہ اندازہ کر کے کہ عصر کا وقت ہو گیا ہے 15 منٹ بیان کیا اور بات ختم کر دی۔ اب میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ مجھ سے کہیں گے دعا کے لیے۔ میں نے پوچھا کہ کیا نظام ہے؟ کہنے لگے نہیں فلاں بزرگ آ رہے ہیں، وہ بھی تھوڑا بیان کریں گے اور دعا کریں گے۔ تو میں اٹھ کر وہاں سے آ گیا، اور ان میزبانوں نے جو بہت قریبی تعلق والے تھے، ظاہر ہے بتا نہیں سکتا میں نام، بہت قریبی، سب یعنی انتہائی قریبی لوگ تھے، انہوں نے مجھے اپنے گھر بھیج دیا ناشتے وغیرہ کے لیے۔ ہم وہاں پہنچ گئے، ہم نے نماز پڑھ لی اور ناشتہ کیا، اور اب ہم دور تھے ذرا، لیکن آواز آ رہی تھی، آواز آ رہی ہے، جلسہ چل رہا ہے۔ جب جلسہ گاہ سے عصر کی اذان کی آواز آئی تو میں نے ٹائم دیکھا تو مغرب کا وقت شروع ہونے میں 17 منٹ باقی تھے۔ بہت تکلیف ہوئی۔ اب وہ لوگ فارغ ہو کے وہاں پہنچے، وہاں مغرب کا وقت ہو گیا تو میں نے مغرب پڑھی۔ مغرب پڑھ کر میں گاڑی میں بیٹھا اور ان لوگوں سے کہا کہ میں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، بس احتجاج یہ ہے کہ میں تم سے کرایہ نہیں لوں گا۔ یہ احتجاج میں نے ان سے کیا۔ تو اس کے بعد اس معاملے میں اور زیادہ سختی شروع کر دی۔ میں بعض جلسوں میں جاتا ہوں، جیسے یہاں جلال پور میں، پانی پت ضلع میں جلال پور میں کئی سال سے وہ مجھے پابند کرتے ہیں آنے کا، اور یہ بھی کہ صاحب دعا کرانی ہے۔ تو مستقل یہ چل رہا ہے کہ میری تقریر 5 منٹ سے زیادہ ہو ہی نہیں پاتی، اس لیے کہ اذان کے بعد نمبر آتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ کچھ تقریر کرے گا۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ نہیں ہوگا، نماز معمول کے مطابق ہی ہوگی، یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تمہیں اگر تقریر کرانی ہے مجھے پہلے بٹھاؤ، پہلے ہو نہیں پاتا، میں تقریر نہیں کرتا، 5 منٹ بول کے دعا کرا دیتا ہوں۔ تو پہلا پیغام تو یہی ہے کہ ہم سب اپنے جلسوں میں بھی اور جلسوں کے علاوہ بھی، ذاتی کاموں میں بھی، شادی بیاہ میں اور زیادہ خرابی کی بات ہے کہ صرف نماز وقت سے نہیں ہٹتی بلکہ قضا بھی ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں کی۔ تو خدا کے واسطے نماز پر آ جائیں ہم سب، اور نماز کی حفاظت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے، بالکل دنیا سے جانے سے پہلے جو الفاظ بولے ہیں، جو گویا عام لوگوں نے آخری الفاظ سنے ہیں، اس میں 2 ہی باتیں ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز کی پابندی کرو اور غلاموں کا خیال رکھو، یہ 2 باتیں ہیں آخری بالکل۔ تو ایک بات تو یہی تھی۔ دوسری بات جس کی شاید جس کا زیادہ موقع نہیں ہے، مگر ضرورتاً مختصراً کہتا ہوں کہ جو لڑکیوں کے مدرسے ہیں ان کا چلانا ایک طرح سے پلسرات پر چلنا ہے، بہت نازک کام ہے۔ مجھے امید ہے کہ مولانا اکرام صاحب کی نگرانی میں کام ہوتا ہے تو خیر ہی ہوگی یہاں، لیکن بہت سی جگہوں پر اس معاملے میں کمزوری پائی جاتی ہے، اور وہ کمزوری ہمارے ارادے کی اصل کمزوری ہے۔ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کے بارے میں زیادہ پکا ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھنے کی ہے کہ بچیوں کے پردے کا بے انتہا اہتمام، اور پردے کی مجھ سے اگر آپ کہلوانا چاہیں جو صحیح بات ہے، میری کیا حیثیت ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ عورت کا جسم نہ دیکھیں آپ، یہ تو فرض ہے، واجب ہے، یہ تو فتویٰ ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ کپڑے بھی نہ دیکھیں۔ اور یہ واقعہ ہے کہ شیطان جس طرح ہم لوگوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اور شیطان کا جس آسانی کے ساتھ ہم لوگ شکار ہوتے ہیں، اس کا تقاضا یہی ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں بچیاں ہوں تو اس جگہ با پردہ اور برقعے کے ساتھ بھی ہم لوگوں کی نظر نہ پڑے، اسی میں ہماری خیر ہے۔ اس حد تک سختی کر کے آپ مدرسہ چلائیے، اور وہ نظر نہ کسی باہر کے آدمی کی پڑے، نہ اندر کے آدمی کی، نہ استاذ کی، نہ محتمم کی،
سب شریعت کے حکم میں بالکل برابر ہیں۔ میں نے دیکھا اصل میں بعض مدرسوں میں جانا ہوا تو مجھے اپنی کمزوری کے احساس کے باوجود یہ وہ ہوتی ہے توفیق کہ میں ضرورت کے موقع پر کہہ دیتا ہوں بات۔ کوئی بہت بڑے مدرسے میں بیان کے لیے مجھے لے جا رہے تھے، بہت بڑا ہال تھا اور وہیں برابر میں ہاسٹل تھا، ہزاروں بچیاں، وہ جا چکی تھی، کچھ جا رہی تھی، مجھے لے کر چلے تو میں نے دیکھا تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر، نہیں 150 میٹر کے فاصلے پر کہ ایک استاذ ان کو آگے بھیج رہے ہیں، اور ہمارے اور ان کے درمیان تو فاصلہ ہے، استاذ لڑکیوں سے قریب ہے۔ میں وہیں رک گیا، میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، استاذ اتنا قریب کیوں؟ تو وہ کچھ کہنے لگے، میں نے کہا نہیں، میں آگے نہیں بڑھوں گا، پہلے ان کو واپس بلائیے اور یہ طے کیجئے کہ آئندہ اس میں احتیاط کریں گے تو میں بیان کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا، صاف بات۔ تو یہ بہت نازک موقع ہے، بھائی سیدھی سادھی بات ہے، دین سکھانا ہے، شریعت سکھانی ہے، اور سب کا مقصد جنت میں جانا ہے۔ اگر یہ کام کرنے میں ہم شریعت کی خلاف ورزی خود کر بیٹھیں گے تو جنت کا راستہ تو مشکل ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ بھی کہنی ہے کہ یہ علماء مدرسے چلا رہے ہیں لڑکیوں کے، تو ان کا مقصد آپ کی بچیوں کی حفاظت بھی ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے زمانے میں جو حالات ہیں، پورے ملک کے حالات ہیں، اس سے کوئی جگہ بچی ہوئی نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا جنجانے میں اس وقت کیا حالات ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اپنے تجربے کی روشنی میں کہ جو مصیبتیں سب جگہ ہیں وہ یہاں بھی ہوں گی، بچیوں کے سلسلے میں بھی، بچوں کے سلسلے میں بھی۔ تو اس لیے خدا کے واسطے ذمہ داری کا رویہ اپنائیے۔ گڑبڑ کیا ہے؟ اصل غلطی کا جب تک پتہ نہ ہو تو غلطی کی اصلاح نہیں ہوتی نا۔ گڑبڑ ہے ماں باپ کا اپنے بچوں سے غافل ہونا، یہ ہے بنیادی غلطی۔ بچے آج کل نشہ کر رہے ہیں، بچے بھی اور بچیاں بھی۔ کیوں کر رہے ہیں؟ ماں باپ کے دیکھتے ہوئے کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے نا۔ بچوں کی دوستیاں ہو رہی ہیں، بچوں کی دوسروں کی بچیوں سے یا بچیوں کی دوسروں کے بچوں سے ہو رہی ہیں نا دوستیاں، اور آخری حد تک جا رہی ہیں۔ کیسے جا رہی ہیں؟ ماں باپ کی آنکھیں کھلی ہوگی تو کیسے ہو جائے گی دوستی؟ سوچے ذرا اس بات کو۔ اس کا مطلب ہے کہ غلطی ہم سے ہو رہی ہے۔ بے شک ہمارے بچے اچھے ہیں، ہر ماں باپ یہ سمجھتے ہیں ہمارے بچے اچھے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ اگر کوئی آ کر بتا دے کہ آپ کی لڑکی غلط راستے پر جا رہی ہے تو اس کے خلاف FIR تک کے واقعات ہیں۔ جس نے آ کے بتایا اسی کو الزام لگا دیا کہ تو ہمیں بدنام کر رہا ہے، اور پتہ چلا بچی بھاگ گئی۔ کیا کون کر رہا ہے یہ کام؟ یہ سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کی نگرانی رکھنا۔ اصل میں ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن نے جو ذمہ داری مقرر کی ہے، قرآن میں اللہ نے کی ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری۔ تو یہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تو بڑا چوکس رہنا پڑے گا، 24 گھنٹے آنکھیں کھلی رکھنی پڑیں گی۔ اپنے بچوں پر شروع سے نظر رکھیں۔ میں سختی کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، یاد رکھیں، سختی نہیں ہے، یہ عادت ڈالیں بچوں کو کہ وہ آپ کے سامنے رہیں اور ان کی ہر بات کا آپ کو پتہ رہے۔ یہ آپ شروع سے کریں گے تو ہو جائے گا۔ میں ڈر لگتا ہے مجھے بولتے ہوئے، میں اللہ کا 1000 بار شکر بھی ادا کرتا ہوں اور کسی غلط نیت سے 1000 بار پناہ مانگتا ہوں، مگر میں لوگوں کی عبرت کے لیے یا اس لیے تاکہ لوگ سبق لیں یہ کہہ دیتا ہوں بعض مرتبہ کہ میں اب یہاں بیٹھا ہوں، میں بتا سکتا ہوں، میرے بچے سب جوان ہیں، 4 میں سے 3 کی شادی ہو گئی، ایک باقی ہے وہ بھی جوان ہے۔ میں بتا سکتا ہوں کہ 4 بچوں میں سے کون اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، اب بھی بتا سکتا ہوں۔ اس کی عادت ڈالیں آپ، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ اس کے بغیر بچوں کو آپ سنبھال نہیں سکتے۔ یہ جو سوچ رکھا ہے، یہ جو مزاج بنا رکھا ہے کہ صبح کو نکلے اپنے کام کے لیے، شام کو گھر آ گئے اور آپ نے یہ سمجھا کہ ہم تو پیسہ کمانے کی محنت کر کے آئے ہیں، گھر کی ذمہ داری پوری ہو گئی نا۔ گھر کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی، جو ایک ذمہ داری پوری ہوئی ہے گھر کا خرچہ اٹھانے کی۔ آپ کی 2 ذمہ داری ہیں، دنیا میں گھر کا خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری بھی ہے اور آخرت میں دوزخ سے بچانے کا انتظام کرنے کی ذمہ داری بھی ہے۔ تو اس کے لیے تو کام کرنا پڑے گا۔ اپنے بچوں کو بچائیے، بچوں کو پڑھانا بھی ہے اور بچانا بھی ہے، اس کی پوری دیکھ بھال رکھیں۔ اگر اسکول قائم کر سکتے ہیں آپ اپنی بچیوں کے لیے الگ سے تو ضرور کریں، نہیں کر سکتے مدرسے والوں نے مدرسہ قائم کر رکھا، وہاں پڑھائیے بچوں کو۔
اور جو آج کل کی ضرورت ہے اس کے حساب سے وہ ظاہر ہے اسکول کے امتحانات بھی دلوائیں گے، سب کچھ ہوگا، ضرورت پوری ہوگی اور اس برائی سے انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی۔ اور بھی بہت سی باتیں کہنے کی ہوتی ہیں، اللہ توفیق دے گا تو پھر کسی ملاقات میں کہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں پر جو کام ہو رہا ہے اس میں اللہ برکت اور قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔